السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا۔ آج ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 19 سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کہہ دیجئے، ایو شیئن کون سی چیز، ایو شیئن کون سی چیز اکبرو سب سے بڑی ہے، شہادتاً شہادت کے اعتبار سے، قل اللہ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ ہی، شہید گواہ ہے، شہید بینی گواہ ہے میرے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، و اوحیا اور وحی کیا گیا ہے، الیہ میری طرف، ھذل قرآن یہ قرآن، لِأُنذِرَکُم تاکہ میں ڈراؤں تمہیں، بھی اس کے ذریعے سے، وَمَن بَلَغَ اور جس کو یہ قرآن پہنچے، اِنَّکُم کیا واقعی تم، لا تشہدون البتہ شہادت دیتے ہو، انا کہ بے شک، ما اللہ ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، آلہۃً معبود ہیں، اخرى دوسرے بھی۔ کل کہہ دیجئے، لا اشہد نہیں میں شہادت دیتا، کل کہہ دیجئے، انما صرف ہوا وہی، الہ واحد ایک ہی الہ ہے، واننی اور یقیناً میں، بری مما بری ہوں، مما اس سے، تشرکون تم شریک ٹھہراتے ہو، جو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہی اپنی وحدانیت اور ربوبیت کا سب سے بڑا گواہ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی گواہ نہیں۔ ربیع بن انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اب جس کے پاس بھی یہ قرآن پہنچ جائے، اگر وہ سچا متبع رسول ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف اسی طرح بلائے جس طرح رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی، اور اس طرح ڈرائے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ڈرایا۔ کفار مکہ کے بعد جب یہود و نصارہ کی اکثریت نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا، تو کفار کہنے لگے کہ بتاؤ اب تمہاری رسالت کی گواہی کون دیتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون گواہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی خبر میں جھوٹ کا احتمال نہیں ہو سکتا، اور یہ قرآن بھی میری نبوت کی تصدیق کرتا ہے، جس کی مثل تم لوگ لانے سے عاجز ہو، اور یہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے، اے اہل مکہ،
کہ میں تمہیں اور تمام بنی نوع انسان کو ڈراؤں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے شرک کا انکار کریں اور کہیں کہ تم لوگ تو اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کے ہونے کی گواہی دیتے ہو، لیکن میں انکار کرتا ہوں اور صرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہوں اور تمہارے جھوٹے معبودوں سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، لہٰذا اب مزید کسی گواہی کی ضرورت نہیں۔ ارشاد ربانی ہے وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے تجھے لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ کافی گواہ ہے۔ اور فرمایا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، سورۃ الفتح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دے، اور اللہ تعالیٰ گواہ کے طور پر کافی ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، یعنی میری طرف یہ قرآن اس لیے وحی کیا گیا ہے کہ میں تمہیں اس سے ڈراؤں اور اس کو بھی جس تک یہ پہنچے۔ اس سے مراد قیامت تک آنے والے تمام عرب و عجم اور جن و انس ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ میری رسالت عالمگیر اور قیامت تک کے لیے ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، سورۃ الفرقان میں بہت برکت والا ہے وہ جس نے اپنے بندے پر فیصلہ کرنے والی کتاب اتاری تاکہ وہ جہانوں کے لیے ڈرانے والا ہو۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ کو 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو میرے علاوہ کسی اور کو نہیں دی گئیں۔ نمبر 1، ایک مہینے کی مسافت سے دشمن پر رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے۔ نمبر 2، ساری زمین میرے لیے مسجد اور پاکی کے لائق بنا دی گئی ہے، جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے میری امت کے ہر فرد کے لیے وہی نماز جائز ہے۔ نمبر 3، میرے لیے غنیمتیں حلال کر دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں کی گئیں۔ نمبر 4، میں تمام مخلوق کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ نمبر 5، اور مجھے سفارش کا اختیار دیا گیا ہے جو میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے کروں گا، بخاری کی روایت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف سے پہنچا دو چاہے ایک آیت یعنی ایک مسئلہ ہی کیوں نہ ہو، بخاری کی روایت ہے۔ سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بات سننے والوں میں سے ہر ایک اسے جو جہاں موجود نہیں میری بات پہنچا دے۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میری بات یاد کر کے آگے پہنچاتا ہے، ترمذی کی روایت ہے۔
ان آیات و احادیث سے معلوم ہوا کہ قرآن و حدیث کے احکام تمام لوگوں کے لیے اور قیامت تک کے لیے ہیں، ان میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ہر زمانے کے لوگوں پر لازم ہے کہ وہ اسے اگلے زمانوں کے لوگوں تک پہنچائیں۔ قرآن کے احکام کو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک محدود رکھنا اور حالات کی تبدیلی کے بہانے قرآن و حدیث کے احکام میں تبدیلی کرنا قرآن کے احکام سے جان چھڑانے کی کوشش ہے اور صریح تحریف ہے کہ جس کی وجہ سے یہودی ملعون ٹھہرے۔ آئنکم لتشہدون ان مع اللہ آلہۃ اخری قل لا اشہد قل انما هو الہ واحد واننی بریء مما تشرکون، یعنی قرآن میں مذکور توحید کے واضح اور قطعی دلائل کے باوجود کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم جو چاہو کہو، میں تو یہ شہادت کبھی نہیں دے سکتا اور صاف کہتا ہوں کہ میں ان تمام ہستیوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو بری ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، سورۃ الزخرف میں، اور وہی ہے جو آسمانوں میں معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے، اور وہی کمال حکمت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، سورۃ الانبیاء میں، اور ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی طرف یہ وحی کرتے تھے کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو میری عبادت کرو۔ اور فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، سورۃ البقرہ میں، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔